ہلکی ہلکی فوار آتی رہتی ہے، اس پر رحمت کی بارش آج بھی ہو رہی ہے، اور اس پہاڑی پر بڑے درخت کم ہیں، باریک باریک بوٹیاں اور پھول ہوتے ہیں۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم یہاں اتارے گئے۔ حضرت حوا جو ہم تمام مسلمانوں کی دادی اماں ہیں، وہ عرفات میں جدہ میں اتاری گئی ہیں، اور عرفات میں دونوں سے ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے پہچان، اس لیے اس کا نام عرفات رکھا گیا۔ اور عرفات کے مطلب یہ تحقیق تک پہنچ رہا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم میں پہلے دن دوسرے دن جب قربانی کی پھر حکم ہوا تو تلبیہ میں پریشان رہے، دن بھر جستجو رہے، پروردگار ہم قربانی کر رہے ہیں، آخر تیری راہ میں کیا قربان کریں جو تیرا حکم ہے۔ جب نویں دن رات آئی تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ عزیز ترین جان جو ہے میری اولاد ہے، میرا لڑکا ہے، تو آپ نے اپنے لڑکے کو لیا عرفہ، اور میدان کی وادی میں، پہاڑ چٹیل میدان میں، وادی منا میں گئے، اور آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کیا، یہ الگ بات ہے کہ مشیت کچھ اور ہے۔ جب حضرت اسماعیل چلنے لگے تو قرآن کا فلما بلغ معی السعی، جب آپ اس لائق ہو گئے، بعض روایت میں 7 کی عمر ہے، بعد میں ہے 9 کی عمر، اور قرآن نے کہا جب وہ چلنے کے لائق ہو گئے تو آپ کو لے گئے پہاڑی کے دامن میں اور پوچھا انی رائے تو میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل ننھے تھے، چھوٹے تھے، لیکن کیا کہا، یا ابتی فالما تؤمر فتجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے اللہ، اے میرے ابا حضور، آپ کو اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کر ڈالیے، یقین آپ مجھے صابر بھی پائیں گے اور شاکر بھی پائیں گے۔ لیکن قربانی سے پہلے میری 3 شرطیں ہیں۔ ایک وہ شرط ہے کہ میرا جسم میں جو لباس ہے، خون زدہ لباس، میری والدہ کو عطا کر دیجیے گا، تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت کے تحت میری والدہ محترمہ کو، میری والدہ کو جو آنے والے وقتوں میں حضرت یعقوب کے ساتھ معاملہ ہوگا، یہ لباس، یہ خون زدہ میری ماں دیکھے گی تو اس کو صبر ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیں تاکہ میں ایسا نہ ہو کہ حرکت کروں اور میرے خون کی چیزیں آپ کے دامن میں، آپ کے جسم میں پڑ جائے۔ تیسری میری شرط ہے کہ آپ اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیں تاکہ قربانی کے وقت میں شفقت پیدری بات کی محبت حائل نہ ہو جائے، اس لیے آپ باندھ لیجئے، ایسا کہ جب قربانی کی آپ کو معلوم ہے کہ کٹ نہیں رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم جوش میں آ کر کے، غصے میں آ کے جب چھری کو پتھر پہ مارا تو پتھر کٹ گیا، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا، یہ چھری جب تم پتھر کی سختی کو پھاڑ سکتے ہو، کیا وجہ ہے کہ ایک معصوم اور ریشمی جسم کو، گلے کو تم نہیں کاٹ رہے ہو؟ تو چھری نے جواب دیا ہے، اے اللہ کے خلیل، جس کے حکم کی آپ فرما برداری کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، اسی رب جلیل کا حکم ہے کہ تم کاٹ نہیں سکتے، ایک بال نہ کرنے پائے، اس لیے میں اپنے رب جلیل کا حکم مان رہا ہوں۔ اسی درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے دمبا بھیجا اور قربانی ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم نے آنکھ سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل کھڑے ہیں، حضرت جبرائیل نے ہاتھ کھول دیا ہے، کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ دمبا ہے، اسماعیل کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی حمد اور بڑائی کو بیان کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے یہ کہا، حضرت اسماعیل نے جواب دیا، اللہ اکبر وللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا وللہ الحمد۔ یہ 3 لوگوں کی ایک تکبیر ہے۔ حضرت ابراہیم نے خوشی میں، وجد میں اللہ اکبر کی تکبیر لگائی، بلند آواز کی صدائیں کی، حضرت اسماعیل نے بھی جواب دیا۔ آخر میں حضرت جبرائیل نے فرمایا وللہ الحمد۔ اس لیے حکم ہے کہ نبی کی فجر سے لے کر کے 13ویں کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کہنا سنت ہے، مستحب ہے، اور 1 بار کہنا واجب ہے، اور بقیہ 3 بار 2 بار کہنا مستحب ہے، سنت ہے۔ جب آپ عیدگاہ آئیں
تم تکبیر کہتے ہوئے آئیں, عیدگاہ سے گھر تک جائیں تو تکبیر کہتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس لائق بنائے, اور جو صاحب استطاعت ہیں انہیں توفیق رفیق عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی راہ میں نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی پیش کریں. یہ مال کی قربانی ہے, اور ایسا نہیں کہ اس سے نقصان ہوگا. اگر اللہ کی راہ میں آپ قربان کریں گے تو دنیا میں بھی آپ کو برکت ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کو برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.